انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کے کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا. اور اس پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اتنا پتہ ہے. اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو خود اور آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانوروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی دینی عالم اگر اس سے جنرلائز کرے کہ انسان کی ایک ہی فطرت کرم ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی یہ ہوا کہ انسان کی کوئی اسٹیگنیٹ نیچر نہیں ہے جو میں فرما رہا ہوں آپ سے. پہلے بنیادی اصولوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے اور اس کے جتنے مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کی, اس کے اکنامک بلٹ اپ کی دین ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ساری حیوانی جبلتوں سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں. حیوانی جبلتیں تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں, وہاں پر یہ عدل اور انصاف اور اخلاقی شعور کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ان کے مائنڈ کی اسٹرینتھ دیکھنی پڑے گی کہ وہ ارتقائی سیڑھی میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں. مائنڈ کی اسٹرینتھ بالکل مختلف ہے. انسان اخلاقی شعور کے دائیات اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے میری پوری بات مان لی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان حیوان سے مختلف ہے. آپ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کون سی اخلاقی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی پہ بات کرتے ہیں. ایسی کوئی ایبسولوٹ مورالٹی نہیں ہے. یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں اس بات کو. یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وہاں بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی. جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اور وہ سازشوں سے باز نہیں آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ان سے تعلقات ختم کر لیں. یہ خاص موقع اور محل کی بات ہے. آج راہ کرم جتنا وقت آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیا. غامدی صاحب, مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے. اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین, کوریا اور جاپان کے باشندے سور, کتے, چمگادڑ, بلیاں, کیڑے مکوڑے, سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر, سچائی, ایمانداری, ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے, دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر جھوٹ ہے, بدبیانتی ہے, کم تولنا ہے, کسی کی جان, مال, آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں, انگریزی زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ ممنوعات ہیں, یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے, خود بھی رکنا چاہیے. جب آپ کسی چیز سے خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں, تو اس کے لیے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کم و بیش اس پر اجماع ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا ممنوع ہے. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے. آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے. کیا اصول ہے اس کا, کیا ضابطہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ضرر رساں ہیں, کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ضرر رساں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مجموعی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں. ان سے بچنے کی تلقین ہم بھی کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حرام کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہیبٹڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ توہمات سے تعبیر کریں. یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا. یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے, یہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے متعلق بھی ہے. حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. سب جن ملکوں کا میں نے بھی حوالہ دیا وہاں کے باشندے سب کچھ کھا جاتے ہیں. آپ بہت دور چلے گئے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو بتایا گیا کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے, ہم کو بتایا گیا کم تولنا ممنوع ہے. ہم کم تولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدبیانتی کرتے ہیں, دوا میں ملاوٹ کرتے ہیں. چائنا کے, کوریا کے اور جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں, ایمانداری کرتے ہیں, ان کے اندر وہ تمام اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان ممنوعات کو خود پر لاگو نہیں کرتے جن کا اسلامی معاشرہ اعلان کرتا ہے. اسی کو الٹ دیجئے, یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے اور ہم جھوٹ بولنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے, یہ ثابت تو نہ بدبیانتی میں ہوا احتیاط کہ نہیں کرتے. انسان کی فطرت سلیم حرام جانور کھانے کو برا سمجھتی ہے. انسان کی فطرت سلیم جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتی ہے.
बदयांती करने को अच्छा समझती है, कम तोलने को अच्छा समझती है। इसके बावजूद इंसान झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं। सारी दुनिया चीख रही होती है कि रिश्वत एक बुरी चीज़ है और मुआशरा पूरा का पूरा रिश्वत पर ऐसा उस्तवार हो क्यों जाता है। मजहब कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हराम और कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हलाल करार देता है? जिस तरीके से आप चीज़ों के बारे में फैसला करते हैं कि ये मौजू नहीं है, चुनांचे मज़हब ने एक उसूल इख्तियार किया कि जो जानवर आमतौर पर अल्लाह ने पैदा किए हैं वो दो अकसाम के हैं। एक वो है जो खाने के लिए मौजू है, खाने के लिए मुलायम है, और दूसरे वो हैं जो दरंदे हैं। तो दरंदों को ममनू करार दिया गया है और दरंदगी के साथ मुनासबत रखने वाली चीज़ों को भी ममनू करार दिया गया है। आप शेर का गोश्त नहीं खाते, आप चीते का गोश्त नहीं खाते। आमतौर पर इंसानियत यानी इन जितने जानवरों का, सब्ज़ीखोर जानवर हैं हलाल हैं। यानी वो जानवर हलाल हैं जिनको आप अनाम की किस्म के चौपाए कहते हैं, जो आपके घरों में पाले जाते हैं और बहुत मुनासबत रखते हैं इंसान के लिए खाने पीने के एतबार से। ये एक इंसानी तजर्बे की चीज़ भी है, इसी पर इंसान आमतौर पर गामजन है। इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह से झूठ बोलने और सच बोलने के मामले में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो इंसान कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि वो जिस जबिल्लत पर कायम कर दिया जाए उसी पर कायम अच्छा, रहे। मजहब का दावा ये है कि इंसान फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखता है और अच्छाई और बुराई में हलाल और हराम के मयारात भी आ जाते हैं। अगर चाइना के, कोरिया के लोग फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखते हैं, वो सच बोलते हैं, ईमानदारी से तोलते हैं, तो वो खाने पीने के मामलात में उनकी फितरत सलीम, ऐसा लगता है कि आधी फितरत उनकी मस्ख है और आधी फितरत उनकी ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मजहब का वो दावा कमज़ोर पड़ गया कि इंसान की फितरत के अंदर हलाल और हराम का शऊर शामिल है। देखिए, बात यह है कि शऊर होना एक चीज़ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आदत और इल्फ की बुनियाद पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यानी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ऐसे लोग जो समंदरों के किनारे आबाद होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि मसलन हम उनसे कराहत महसूस करेंगे। इसका ताल्लुक इल्फ व आदत से है। आप जब एक माहौल में रहते हैं, उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। इसकी देखिए कितनी अच्छी मिसाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सामने आई। किसी ने गो पकाकर आपके सामने रख दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको खाना पसंद नहीं करता। आप जाहिर है कि ये एक तबीयत की लताफत है जिसकी बुनियाद पर आपने इसको पसंद नहीं किया। अरब आम खाते, लताफत, पसंद नापसंद के मेयारात एक तरफ, खाने के लिए क्यों कुछ चीज़ों को मजहब हराम करार दे देता? इसलिए कि वो इंसान की ज़िंदगी के साथ अच्छी मुनासबत नहीं रखती। मसलन? जिस तरीके से आप ज़रर रसां चीज़ों को ममनू करार देते हैं। भाई सारी दुनिया सिगरेट पी रही थी, लुत्फ लेती थी, उस पर आप इश्तिहारबाजी करते थे, बहुत कमाते खाते थे। आपने कहा कि ये खाना पीना ठीक सूरह नहीं। इनाम की 146वीं आयत में मुर्दार और खून को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने पे पाबंदी आयत की गई है, मगर इब्न माजा की रिवायत नंबर 3314 के मुताबिक मुर्दार के अंदर मछलियों और टिड्डी का गोश्त और खून के अंदर स्प्लीन और जिगर का खून जायज़ करार दिया गया है। हम सब इस खसूसी इस्तिस्ना की वजह बयान फरमाइए और ये भी बताइए कि इन एक्सेप्शंस को कुरान में ना शामिल करके मुसलमानों में जो मुस्तनद और कमज़ोर अहादीस के हवाले से पाया जाने वाला अबहाम है उसको अशिया खुर्दोनोश के हवाले से कम क्यों नहीं किया गया? नहीं, इसमें कोई वहम नहीं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाती है उनको ममनू करार दिया गया है। ये एक उसूल हुआ। इस उसूल को कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया। ये उसूल हम तक पहुँच गया। इस उसूल को इंसानी फितरत भी मानती है। अमूमी तौर पर इंसानों का एक बड़ा इज्तिमा भी इसकी तायद करता है। तो दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाएगी उनको ममनू करार दिया जाएगा। ये एक उसूल हुआ। अब उसके बाद कुछ सवालात पैदा होते हैं, वही जैसे मैंने अर्ज़ कहा कुछ ग्रे एरियाज होते हैं। एक सवाल ये पैदा हुआ कि वो जानवर जो खाने के जानवर हैं, यानी जिनके बारे में कोई तरद्दुद नहीं है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इस तरह के जानवर हैं, अगर ये तबई मौत मर जाए तो इनके बारे में क्या होगा? यानी ज़िबा करके तो हम इनको खाते हैं, जब खून को अलग कर देते हैं तो ये पाकीज़ा हो जाते हैं। अगर किसी मौके के ऊपर ये तबई मौत मर जाए तो उसका क्या हल होगा? ये एक सवाल पैदा हो सकता था, क्योंकि जानवर असलन बिल्कुल जायज़ है, इंसान उनको खाता रहता है, लेकिन ज़िबा किए बगैर अगर मर जाए तो फिर क्या किया जाए? एक सवाल ये पैदा हुआ। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जो इनका खून है, जानवर तो हलाल है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो खून है क्या ये जायज़ होगा? क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कहते हैं ना फला खून पीता है तो दरंदगी का एक फौरी तस्वुर आदमी के अंदर आता है। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो सूअर है ये दुनिया में वाहिद जानवर है जिसका मामला ये है कि ये अगरचे है तो स्पीशीज़ के एतबार से भेड़ बकरी से, यानी अगर आप इसके बारे में मालूमात करें तो आपको बताया जाएगा कि ये भेड़ बकरी की स्पीशीज से है, लेकिन ये गोश्त खाता है। तो इसके अंदर इश्तबा पैदा हो गया कि इसको दरंदों में शुमार किया जाए या भेड़ बकरी के साथ मुलक किया जाए। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ। चौथा सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो मुशरिकाना तवहमात के तहत खुदा के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या राय कायम की जाए? कुरान ने इन सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि ये चारों चीज़ें ममनू हैं। ये बड़ी सादा सी बात है, ये ग्रे एरियाज था।
गांधी साहब, जो जानवर गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको खाने से इंसान की नेचर पे कोई असर पड़ता है? इंसान की फितरत जो है, देखिए बात यह है कि एक आदमी खून पीना शुरू कर देता है। अब कहने को तो आप इसका तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है खून के अंदर के जो खराबी का बायस बनती हो, लेकिन इसका असर इंसान के अखलाक पर पड़ता है। असल में हम इंसान को एक लंबे अरसे से महज मादी सारा यूरोप सूअर खाता है, लेकिन उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उनके अखलाकी मेयारात हैं, उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है, पर्सनल मोरालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, वो हमारे से बहुत अच्छी है। पर्सनल मोरालिटी आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, कहीं वो ख़राब होगी, कहीं ये ख़राब होगी। यानी हम लोग इन चीज़ों में एहतियात करते हैं तो हम उन अखलाकी उसूलों के बारे में ज़्यादा मोहतात हैं। कैसे तस्लीम कर ले कि एक ख़ास जानवर खाने से आपकी फितरत मस्क हो जाए? मैं वही अर्ज कर रहा था कि असल में हम इंसान के मादी वजूद के इतने असीर हो गए हैं कि उसके अखलाकी वजूद को नहीं समझते। इंसान नफ्सियाती तौर पर चीज़ों से मुतासर होता है। आप क्यों इसको पसंद नहीं करते? अगर आपको पता चले कि आपके वालिद साहब या आपका कोई भाई बहन जो है वो मसलन पेशाब पीता है, या मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो कि वो पाखाना खाता है, क्या राय कायम करेंगे उसके बारे में? यानी इन चीज़ों के बारे में आप कराहत नहीं महसूस करते। और अगर मालूम हो कि आपका कोई भाई खून पीता है तो कुछ देर के बाद क्या इस बारे में इस्तेजाब किया जा सकता है कि मेरा और आपका भी पीने लग जाएगा? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर एक कबीला है अफ्रीका के एक जंगल में, वो सारा कबीला खून पीता है, हम यहाँ खून नहीं पीते, इसलिए जो बच्चा यहाँ के माहौल में परवरिश पाएगा उसको तो खून पीने वालों से कराहत आएगी, लेकिन जो बच्चा अफ्रीका के उस कबीले में परवरिश पाएगा उसको खून पीने से कोई कराहत नहीं आएगी। इसका कराहत से क्या ताल्लुक है? अगर कोई कबीला खून पीता है तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर भी होंगे। उसके अंदर रहम, मलायमत, मोहब्बत, उल्फत, लोगों के साथ एक मलायमत का तस्वुर ये ख़त्म होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप अजीब बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां उनको खुशूनत का माहौल मिलता है, आप देखिए वो तलवार उठाने और मारने के बारे में ज़रा तरद्दुद नहीं करते। मेरे और आप पर ये नफ्सियाती असर होता है, हमारे लिए किसी मुर्ग को ज़िबा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंसान के ऊपर उसके माहौल और उसके इल्फ आदत का असर नहीं होता। ये बात तो समाजियात और इमरानियात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कह रहे हैं कि माहौल का असर इंसान पर होता है और उसके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके माहौल की, उसके इकोनॉमिक बिल्टअप की देन होते हैं। देखिए उनमें से दो चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए एक मुश्तरक सरमाया है, मिसाल के तौर पर अदल है, जुल्म है, झूठ है, सच है, दयानत है, बददयानती है। ये चीज़ें कभी भी रिलेटिव नहीं होती, ये अपनी एक मुतलक हैसियत रखती हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट हैसियत में हमेशा से मौजूद हैं। ये इंसानियत का सरमाया है। इनकी बुनियाद पर हम कुछ रवैये इख्तियार करते हैं, कुछ रसूम पैदा करते हैं, कुछ मरासिम इख्तियार करते हैं, वो रिलेटिव होते हैं और तब्दील होते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक भी इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज है और इंसान को ये ख़तरा लाहिक रहता है दूसरे इंसानों से कि वो उसे कत्ल कर देंगे, वो उसका माल चोरी कर लेंगे। इसीलिए उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ ममनुआत खुद पर लागू कर लिए कि तुम चोरी नहीं करोगे ताकि उसका माल भी चोरी ना हो, तुम कत्ल नहीं करोगे ताकि वो भी कत्ल करने से महफूज किया रह सके। इसीलिए ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो ममनुआत हैं, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। और ये मामलात इसलिए सारी दुनिया में हमें नज़र आते हैं क्योंकि ये मामलात सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उन सोसाइटीज़ में भी नज़र आते हैं जहाँ कोई डिवाइन रिलीजन नहीं पहुँचा, इसलिए कि ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। ये जो खुदगर्जी आपने दरियाफ्त की है, ये इंसान का मुताला करके अक्स की है या ये आसमान से इल्हाम हुआ है? ये चीज़ भी तो इंसान के मुताले से अक्स की है ना। तो ऐसी अजीब बात आप कर रहे हैं कि इसार की हज़ारों मिसालें, इंसान में अमन ही अमन, दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत आला अखलाकी उसूलों के बारे में इंतहाई हसास, सब कुछ के बावजूद उसको तो आप इंसान का फितरी सरमाया नहीं समझते। दो गिरोहों के माबैन सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाए, यानी दो गिरोहों के माबैन जंग छिड़ जाए और तब उनकी जो मोरालिटी होती है वो सिर्फ अपने गिरोह के लिए रह जाती है। वो जिनके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने गिरोह के लिए, आला अखलाकी मयारात के लिए जान देता है। दुनिया में इनकलाबात के लिए लोगों ने जान दी है। अभी तो कम्युनिस्ट तहरीक को ख़त्म हुए दुनिया के अंदर 10-20 साल हुए हैं, हज़ारों लोगों ने इंसानियत की फलाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नॉर्थ पोल पे बसने वाले इस्कीमूस के घर जब कोई मेहमान जाए तो वो उसकी खातर तवाज़े खाने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी उसको पेश कर देते हैं तो कि वो उससे जिनसी ताल्लुक उस्तवार करे। तो गांधी साहब, क्या उनके अंदर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स से ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, तो क्या उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें इस बात से कराहत पे आमादा नहीं करती? नहीं, देखिए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो जिनसी मामलात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ख़ानदान के तसव्वुर से पैदा हुए हैं। ख़ानदान के तसव्वुर के बारे में इंसान गलती कर सकता है। असल में आप इंसान का जब तजिया करते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि वो जानवरों की तरह अपनी जबिल्लत का पाबंद है। इंसान इरादा और इख्तियार लेके आया है, वो अपने इरादे और इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करता है, सही भी इस्तेमाल करता है। मुझे
یہ تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں, آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے, بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے, کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے, اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. عبدی صاحب, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں, وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے, آپ چین میں چلے جائیے, جاپان میں چلے جائیے, ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے, اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے, ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی. غامدی صاحب, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون مذہب بھی ہمیں اس بات پہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ لا علمی میں جو گناہ ہو جائے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایکوائرڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. مذہب کو کہاں پڑا ہے؟ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا, اس کے نفس کا تسویہ کیا تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے جانے بوجھے گناہ ہو جاتا ہے, اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے. بے جانے بوجھے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے, بددیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھے. قرآن مجید نے تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے ودیت کیا ہے. غامدی صاحب, یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسیپشن کی واضح مثالیں مل جائیں گی. لائک چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے, انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے. آپ بتائیں کہ پچھلی صدی میں نے یہ گناہ نہیں گنوایا. آپ سنیں تو صحیح, میں نے جو گنوائے ہیں آپ نے پھر ان پر نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. میں آپ کو یعنی ظلم اور عدل ہے, جھوٹ اور سچائی ہے, دیانت اور بددیانتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے. انسان بعض اوقات اپنی اغراض سے متاثر ہو کر کسی کا مال چراتا ہے. جان, مال اور آبرو کی حرمت یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے. میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے, کوئی آدمی, کوئی گنڈا اس کا تعاقب کر رہا ہے. اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک ویلیو ہوتی ہے, اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے. میں اس پہ ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے. تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے, نہ کہ اس موقع کے اوپر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی آبرو کو خطرہ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں. آپ ساری دنیا کو دیکھنا, زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسیپٹ آیا وار گاڈ مدرز کا. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اور خدمت کے سلسلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی مائیں بن گئیں اور ان کو وار گاڈ مدرز کا خطاب دیا گیا. اب کیا زنا کی ایبسولوٹ ویلیو آپ کو متعین کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے آپ نے اگر فرانس کو جسٹیفائی, معذرت کے ساتھ پھر وہی غلطی کی. دو قدریں ٹکرا گئی آپس میں, دو اقدار کے ٹکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے. تو پھر انٹرنسک ویلیو کیا ہوئی؟ جو حقیقی ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں, نہ فرانس میں اس وقت سمجھا گیا. ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر پیدا ہونے والی سماجی اخلاقیات, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. سماجی اخلاقیات بالکل الگ چیز ہے.
قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت پر، اس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا. اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے، اس پر تمدن اثر انداز ہوتا ہے، اس پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے. بنیادی اخلاقیات غیر متبدل ہے اور وہ انسانیت کے وسطی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادرزاد برہنہ پھرتے ہیں. انسان اس زمین پر 2 لاکھ سال سے آباد ہے اور اینتھروپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف 20,000 سال پہلے سیکھا، یعنی 1,80,000 سال تک اس کو کپڑے بھی اویلیبل نہیں تھے. تو اپنے جسم کو کور کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات میں شامل؟ دونوں باتوں بعد میں عرض کروں گا. یہ کیا مصیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مستثنیات ڈھونڈتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لیے. انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا، دین کی صحیح تعبیر پیش کی. مسلمانوں میں انحراف ہوا. سوال یہ ہے کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کیسے طے کی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان نے جنسی اعضاء کو چھپانا ہے. قرآن آپ کو اس کی بالکل ابتدائی تعبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی جنس کا شعور پیدا ہوا تفقا یکسفان علیہما من برق الجنہ، آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈانپنا شروع کر دیا. پتے پیدا کرنے کے لیے تو 1.5 لاکھ سال انتظار نہیں کرنا پڑا. جو لوگ قرآن وہ تو موجود مجید تھے اس کو وقت. آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے، وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک میں میتھولوجی کہتا ہوں قرآن نے جو یہ بات کہی ہے اس کے لیے تو کپڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اب اس نے حابیل کو قتل کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے، اور ایک کوا آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے. تو کس طرح انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ اس کا دفنانے سے کیا تعلق ہے؟ قتل پر تو وہ پشیمان ہوا، اس کے بھائی نے مکالمہ بھی کیا. گاندھی صاحب، دفنانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی اخلاقی اصول سے نہیں ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دوران، تب تک انسان ان تصورات کو ڈیولپ کر چکا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں وقت میں یہ تصورات موجود نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بحث قیاسات و ظنون ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قیاسات 1,80,000 سال تک انسان اپنے جنسی اعضاء کو کیسے ڈھانپتا رہا؟ 1,80,000 سال کا پہلے تو افسانہ ہے، اس کی ذرا تحلیل کر لیجئے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر 2 ادوار گزرے ہیں. اس کا ایک حیوانی دور ہے. آپ کو 1,080 سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں؟ وہ سارے کے سارے مادی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ انسان کے حیوانی وجود کا زمانہ ہے، اس وقت انسان کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا. لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں. یہ تو قرآن مجید نے دونوں ادوار بیان کر دیے. ٹھیک ہے آپ آؤ. غامدی صاحب، انبیاء کی آمد، انبیاء کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انٹرنزک ایمانیات، انٹرنزک عبادات اور انٹرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سورۃ نساء، تمہاری طرف ایک نبی بھیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یہ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، غلطیوں پر اصرار کرتا ہے، بعض اوقات اختلافات پیدا کر لیتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے. یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائق کو بتانے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے اس کے لیے دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے اتمام ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے، اس کو متعین کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ نبی آ کے انسان کو پہلی بار بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. That's it. کیا عبادت انٹرنزک ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کو خدا کے بندے بن کر رہنا چاہیے. یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے. یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ خدا کا تصور انٹرنزک ہے ہی، اس میں کیا شک ہے؟ یہ ڈیڈکٹیو ہے. خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کے کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا. اور پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے. دوسرا، اگر انسانوں کا خون پینے سے آپ کہے تھے، اس سے وہ اگلے دن ایک اور انسان کا خون پی رہے ہو، اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا آرگنزم کا بچہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچے آج کھا رہے ہوتے کیونکہ کافی ہزار سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے عجیب و غریب قاعدہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا، اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا، اس کے عرف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں،
ذرا ان کی نفسیات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. نہیں میں وہ یہ نہیں کہہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں, اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب ہیں, یہ ان کے گرد و پیش کا جغرافیہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینا کیوں اثر انداز نہیں ہمیں ہوگا؟ سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی سے کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت خور جانور کھاتی ہیں, جو قومیں کھاتی ہیں, ان کے اندر کوئی بھی کہتے ہیں اینٹی سوشل یا امورل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھ کے روکا جاتا ہے. ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اسے لازماً دل کی بیماری ہو جائے گی, اور جو نہیں پیتا اسے ہرگز نہیں ہوگی. غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فہرست بنائی جاتی ہے. جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. شراب کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر, نشہ آور چیز ہے, روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں, اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, گندا شیطانی کام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے میں وہ اثرات نہ ہوں, لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں. تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی تلقین کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگریٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس. کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ گوشت خور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیان فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. یہ تو کہانی قرآن مجید نے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موزوں چیز نہیں ہے, مناسب چیز نہیں ہے. وجہ ہم اس کو جاننا کھانے چاہ کے رہے ہیں کہ اثرات ہوں گے انسان پر, انسان کی طبیعت پر, اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے. عرض کرتا ہوں سگریٹ پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے, سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تجربہ فرما کے دیکھ لیجئے. غامدی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے. نہیں دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. پھر میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سارا یورپ چیتے اور شیر نہیں کھا رہا, ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی موجود ہے. افریقہ میں لوگ کھاتے ہیں. وہ بعض جگہوں پہ مستثنیات ہوتی ہیں. انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں بھی مستثنیات کا ہے, کھانے پینے میں بھی ہے. ایکسیپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیے جاتے. تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا. مشتبہات سے بھی بعض اوقات روکا جاتا ہے, یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے ہیں, طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے زہر کی طرح اثر انداز ہو. ایکسیپشنز کی بنیاد پہ عمومی اصول طے نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاگو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مد نظر رکھ کے لاگو کی جا رہی ہیں, اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے. نہیں, ہر انسان سے ہوتا ہے, لیکن کہیں اثرات دیر سے نمودار ہوتے ہیں, کہیں کم نظر انداز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھہرتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی اور حلال و حرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں. آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آپ نے واقعی تجزیہ کیا ہے, جا کے ان کے عادات کو اچھی طرح جانا ہے, ان میں جو اثرات ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے حساس ہی نہیں چیزوں کے بارے میں, اس کو دلچسپی نہیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. ایک بیماری کے بارے میں تو آپ سگریٹ کے بارے میں اب آ کے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے بھی جا کر ان معاشروں کے اخلاقی تمدن کا کوئی جائزہ نہیں. جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے, وہ خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. ان کے خالق نے ان کو بتایا ہے, ان پر پیغمبروں کی کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو صرف اور صرف اس لیے حرام ہے حلال کسی جانور کو مان لیا جائے کہ اس کو خدا نے حلال یا حرام کا ہے, اس کی کوئی عقلی توجہ نہیں ہے. عقلی توجہ تو موجود تھی کہ انسانیت کا عمومی تجربہ یہی تھا, آج بھی یہی ہے. آج بھی انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کرتی ہے. مذہب نے بھی انہی کو بیان کیا. کیونکہ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے, اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے, جو ماڈرن سائیکالوجی بھی کون سی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے, لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید تو الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل, ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہے, اس میں الہام کیا ہے. وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر 4 بڑی بیماریاں ہیں
کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے, وہ ناشکرا ہے, وہ ظالم ہے, اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے, اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا یہ بھی بتایا ہے, اس کہ کے وہ- ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب یہ کرتا ہے. بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب پہ کے سٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے, اس کی مورالٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی جاتی ہے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟ کوئی بھی آج دینی راہ عالم کرم ذرا اگر یہ اسے بتا جنرلائز دیجیے. کرے کہ انسان کی ایک ہی آج راہ فطرت کرم ہے. ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی یہ ہوا سن کہ لیجیے, انسان کی کوئی اسٹیگنیٹ نیچر نہیں ہے جو میں ایسا فرما نہیں ہے رہا ہوں نا. آپ سے. پہلے پوری بات سنیے نا کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بلائی کو, یہ پہلا مقدمہ ہوا, فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا, بلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر رہے ہیں, کچھ کم اختیار کر لیں گے. یہ دونوں چیزیں سامنے جو آئیں گی. مورل اس میں تضاد کہاں فیکلٹی سے ہے, واقع ہوا؟ جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا, اگر یہ اتنی بات اس صحیح ہے کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ اس انسان کے اندر کوئی شعوری آواز جو اٹھتی ہے وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی میں آپ کو صرف 2 آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ, اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک جی. دیکھیے معاف کیجیے گا, ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی. ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے, اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے. صاحب بات یہ کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے, سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے. انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا, جب زرعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا, تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا, دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تھا. ان کی عورتیں, ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے, اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ اپنے ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا. انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا, انسان کو اپنے سکسیسو جنریشنز کے ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو غلام صاحب, آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے, تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ کہاں تھی؟ اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ اس وقت بھی موجود تھی, اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا, اپنی جان کے خلاف اقدام کو پسند نہیں کرتا. ہمارا موقف ہے کہ وہ ریلیٹیو ہے, نہیں, یوں نہیں, ایبسولوٹ نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بازار میں گیا ہو آج تک اور اس نے یہ خیال کیا ہو کہ مجھے آج لوگ کم تول دیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا, اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان جانتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. اس کے باوجود کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں بھی وہی ایگزامپل دی تھی کہ وہاں انصاف اور انسانی جان کی حرمت کدھر گئی؟ انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی, اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا. دوسروں کے خلاف اقدام کرتے وقت انسان وحشی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے, جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, اغراض بھی ہیں, رغبات بھی ہیں.
اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے. اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں, لیکن کوئی کم تولوانے کے لیے تیار نہیں. حرمت کی بات ہو رہی ہے تو غنی صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے, آپ کے الفاظ ہیں کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے. اب ول ڈیورا نے اپنی سٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا. 11ویں صدی عیسوی تک آئرلینڈ اور ڈنمارک کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے. سولومن جزائر میں خواتین کو اس غرض سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے ازلی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی بات یہ کہ یہ چند مستثنیات ہیں. وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کی اس وقت موجود ہیں, اسی طرح انسانی معاشروں میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. انسان کی جان, مال اور آبرو کی حرمت کا احساس ہے. پوری دنیا میں کینابلزم کا رواج تھا. نہیں, مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت خوری کرتی تھی, ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ول ڈیورا کو میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اگر یہ بات کسی نے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. انسان ہے کیا؟ انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے. اس میں جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بسا اوقات کسی چیز کو جب اس کی عادت آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض اوقات اس کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات کا شعور نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے پیمانے پر اس کا شیوع کیسے ہو گیا ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی دیہات کے اندر آباد ہے. سارے آدم خور تو نہیں ہے کہ صرف شہروں کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہو تو پورے انسان کو سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جبلت کا سراغ لگاتے لگاتے آپ 1.5 سال کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں چونکہ اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تجزیے اور تحلیل کی تلوار جو ہے ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, سچائی کے بارے میں بالکل متفق علیہ اور متفق اللفظ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائٹی کے لحاظ سے بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. صاحب, سائیکالوجی انسان کے ضمیر کی آواز کو اس کی سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ قرار دیتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک اوی معاشرے میں ایک عورت کا ایک سے زیادہ شوہر رکھنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ سندھ میں, کنان میں, بابل میں میٹریارکل سوسائٹیز قائم تھی جہاں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے اور جو لائنیج تھی وہ ماں سے چلتی تھی. تو ہم سب, اور یہ سلسلہ وہاں ہزاروں برس تک جاری رہا, 1-2 سال کی بات نہیں ہے, ہزاروں برس کی بات ہے. تو کس طرح ان کے اخلاقی رویوں کو ہم آج کے اخلاقی رویوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اگر دیکھیں کہ یہ معلومات جن چیزوں سے اخذ کی گئی ہیں ان کے اندر قیاسات کا کتنا حصہ ہے اور تاریخ کا کتنا حصہ ہے. آپ کی معلوم تاریخ تو 2000 سال سے پیچھے نہیں جاتی. پوری دنیا کے ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ عراق میں, مصر میں, ایران کے اندر سے جو ان کی کھدائی سے پلیٹس برآمد ہوئی ہیں, ان کی روزیٹا پلیٹس کے ذریعے ان کو ڈیسائفر کیا گیا ہے. لوگوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے ڈیسائفر کیا گیا اور اس سے جو ان کا کلچر کے متعلق معلومات ملی ہیں ان سے یہ باتیں اخذ. چند اشارات ہیں ان کے کلچر کے بارے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہبی رسوم میں داخل ہو جاتی ہیں, ان کو آپ بنیاد بنا لیتے ہیں. دنیا کی تاریخ کے صفحے صفحے پر جو کچھ نقش ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے, اور چند جگہوں کی پلیٹس جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں. اس علم کا ایک ماخذ جو دنیا کے اندر ہے لکھا ہوا, وہ بائبل بھی ہے اور وہ قرآن بھی ہے, وہ بھی آپ کو ایک تاریخ. بائبل سے آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اولڈ بائبل میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ شامل ہوتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنے ماموں لابن کی 2 بیٹیوں لیا اور راخل کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا. حضرت ابراہیم کے نکاح میں ان کی سوتیلی بہن رہیں. اس وقت خدا نے ان باتوں کی اجازت دی. تو کیا ان کی جو اخلاقیات تھی, ان کی تمدنی روایات کی محتاج تھیں, اور کیوں ان باتوں پہ مسلمانوں کے حوالے سے پابندی لگا دی؟ یہاں پھر آپ خلط بس کر رہے ہیں. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے بنیادی اخلاقیات اور ایک ہے سماجی اور خاندانی اخلاقیات. رشتوں کا احترام بنیادی اخلاقیات. رشتوں کے احترام میں ماں کی حرمت اصل اور بنیادی حقیقت رکھتی ہے, باقی چیزیں سماج کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. قبائلی معاشرے کے اندر آپ کو اور قانون بنانے پڑیں گے. آج
کے معاشرے میں اور بنانے پڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا. اس کا ظہور قبائلی زندگی میں اور طریقے سے ہوگا, آج کے زمانے میں اور طریقے سے ہوگا. جمہوری اقدار کے لحاظ سے سوسائٹی کو جیسے آج آپ منظم کرنے کی پوزیشن میں ہیں, آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے. تو اس وجہ سے ایک ہوتا ہے بنیادی اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا ظہور. یہ آپ مثالیں وہ دیتے ہیں جن کا تعلق اصل میں سماجی اخلاقیات سے ہے, جو رشتوں سے, خاندان سے, اس طرح کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. ان میں قبیلہ, معاشرہ, حالات, سوسائٹی بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے بنیادی دین ایک رکھا ہے, ہمیشہ شریعتوں میں فرق کیا ہے. کیوں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تمدن شریعت پر, قانون پر اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ قوانین کی اسلام کے مثال بعد بھی تو انسانی تمدن نے بہت زیادہ تبدیلی اختیار کر لی ہے, تو اس کے بعد کیوں شریعت کو تبدیل نہیں کیا جاتا؟ وہ ایک چیز بتا دیجئے کہ یہ شریعت کا حکم ہے, اس کے لحاظ سے یہ تبدیلی آ گئی ہے, ابھی کر دیں گے. بتا دیجئے نا, علم و عقل کی میزان میں تو چیزیں اس طرح پوری اتریں گی. انسان واقعی اس دور میں داخل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جب بنیادی چیزوں میں تبدیلی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی. ٹھیک ہے غامدی صاحب, ہمیں فطرت کی 2 ڈائمینشنز نظر آتی ہیں. ایک یہ فطرت ہے کہ آپ اور میں مرد ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم نیند لیتے ہیں. ایک فطرت ثانیہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھتے ہیں تو ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, مثلاً جھوٹ بولنا, حرام کھانا یا حلال کھانا. دونوں کی بنیادیں عملی ہیں. جو عمل کرتے ہیں ہماری فطرت بن جاتی ہے, چاہے فطرت ہو یا فطرت ثانیہ ہو. تو ایسی بات جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہماری فطرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولنا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اگر ہم حلال نہیں کھاتے تو حلال کھانا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اس کو واضح کیجیے گا. یہ اس کو فطرت کہنے کے بجائے عادت کہیے. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے, لیکن تنبؤ کر کے دیکھیے وہ بھی یہ مانیں گے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. توجہ دلا کے دیکھیے, ان کا شعور بھی اس کی گواہی دے گا. تو انسان سچ کو مانتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ کو مانتا ہے کہ وہ بری چیز ہے, اس کے باوجود بولتا ہے, اس لیے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. آپ انسان کو جانور کی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس ارادہ و اختیار ہے, وہ نیکی بھی اختیار کرے گا, اور نیکی کے اعلیٰ ترین نمونے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں دنیا میں, آج بھی دکھائے جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ برائی اختیار کرے گا, برائی کے بھی بدترین نمونے دکھائے جا سکتے تو یہ آگہی اور علم تو ہوا, فطرت تو نہ ہوا. فطرت تو آ گئی اور علم آئے گا کہاں سے؟ آ گئی اور علم کا ظہور انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو بالکل آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. جو چیز بالقوہ نہیں پائی جاتی, ڈیجورو نہیں پائی جاتی, وہ بالفعل کیسے ظہور پذیر ہو جائے گی؟ اصل میں تعلیم, تربیت, علم کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے اپنے کتے کو اور اپنی بلی کو کیوں نہیں دے لیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ بنیادی صلاحیت موجود نہیں ہے. انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے, سکھاتے تو والدین ہیں اس کو, لیکن یہی چیز جو ہے یہ والدین سارا زور لگا رہے ہیں, یہ اپنے گھر کی بلی کو نہیں سکھا سکتے. انسان کے اندر وہ پوٹینشل پایا جاتا ہے, جو چیزیں اندر جب یہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقواہا, ہم نے انسان میں الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جنس کی جبلت اس کے اندر ہے, ایسے یہ چیز ہے. اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے کچھ ترغیبات چاہیے, اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے تعلیم اور تربیت اور معاشرہ چاہیے. اب ہم ترغیبات پہ آتے ہیں. ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ نے نیکی کا, جو نیکی کرنے کی ایک ترغیب ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے, اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ذریعے بھی ہمیں اس کی جو ہے عملداری پر اکسایا ہے. دوسری جانب ایک شیطان پیدا کیا جو ہمیں اس کے بالکل برعکس عمل کرنے پر اکساتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ تصور ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ابھی ایسا وقت ہے کہ انسان کی فطرت آپ کے بقول بالکل نیکی کرنے پر راضی ہے اور شیطان قید ہے. اس وقت میں مسلمان اور غیر مسلم ایک برائی کیسے کر لیتے ہیں, نیکی کیوں نہیں کرتے جو کہ ان کی فطرت میں ہے؟ ساری باتیں میری طرف منسوب کر دی ہیں تو ساری بات ہی صحیح نہیں ہے. پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے, خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا, خدا نے تو جنات پیدا کیے تھے, ان کو بھی ارادہ اور شعور دیا تھا جیسے انسانوں کو دیا ہے. ان میں سے ایک شیطان, ایک ابلیس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا, اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اس لیے خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا. شیطان تو سرکشی کے نتیجے میں وہ بن گیا, جس طرح انسانوں میں سے بہت سے لوگ شیطان بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو آپ نے روزوں کے بارے میں سوال کیا, دیکھیے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیے کیا بات ہے. ایک چیز ہے انسان کے نفس کے اندر جو برائی کی ترغیب ہے اور اچھائی کی ترغیب ہے. ایسا نہیں کہ انسان میں صرف اچھائی کی ترغیب پائی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الہما فجورہا و تقواہا, تمہارے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. انا ہدیناہ السبیل ہدیناہ النجدین, دونوں راستے تمہارے اندر موجود ہیں, ان کو آپ اختیار کرتے ہیں. جیسے ہی آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جنات اور شیاطین آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کو رمضان میں روک دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت تسلیم ہے, انسان اس فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے.
تو اس طرح جو جنت میں یعنی اب ارتکاز دولت کی اسلام حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں پرتعیش محلوں کا ذکر بھی کرتا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ ان شراب پینے کی دنیا میں منع کرتا ہے، لیکن جنت میں اس کا وعدہ دیا جاتا ہے. جنسی عمل کو جو ہے اس کے لیے وہ ادارہ قائم کرتا ہے شادی کا، لیکن اس کے لیے جو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ انسان کی منتظر ہیں. تو اس طرح وہ کیوں انسان جب فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے تو اس کی فطرت کو مقید کر دیا جاتا ہے دنیا میں، تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے وجود میں آئی ہے. یہاں بعض پابندیاں لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن جنت اس مقصد کے لیے نہیں، جنت انعام کی جگہ ہے، انعام اور نعمت کی جگہ ہے. اور یہ جو آپ نے بعض چیزوں کی مثال دی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میری بہن. دیکھیے قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نشہ ممنوع ہے. شراب کے اندر ایک چیز نشہ ہے اور دوسری چیز ایک تسکین کا وہ عمل ہے جو اس مشروب سے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سرگرانی ہوگی، اس کے برے پہلو اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. تو جنت کے اندر ہر چیز اپنی اصل صورت میں نمودار ہو جائے گی. یہاں بہت سی چیزوں کے اندر خرابی رکھی گئی ہے تاکہ امتحان کیا جائے. قرآن نے اس کو بیان کیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کا امتحان کیا جائے. بات یہ ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر شامل ہے. ہم سب جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوگا اس شر کو چھپانے کی خواہش بھی انسان کے اندر فطری طور پر ہوگی. تو فطری شر کو چھپانے کی فطری خواہش انسان کے اندر موجود کی سچ کی فطری خواہش سے باہمی تصادم کا شکار نہیں ہو جائے گی. دیکھیے چھپانے کی خواہش تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چونکہ جانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. چھپانے کی خواہش کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ انسان ایک جرم کر لیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جرم ہے. اگر وہ یہ نہ جانتا ہوتا ہے کہ جرم ہے تو کبھی چھپانے کی خواہش نہ ہوتی. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ظلم کی تلقین کرتا آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی بدکاری کی ترغیب دیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں اب بھی چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور طرح طرح کی تزئین کر کے قرآن مجید نے جیسے بیان کیا ہے. فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ہمیں ظلم کی، بدکاری کی، ناانصافی کی ترغیب دیتا نظر نہیں آتا. سقراط نے، کنفیوشس نے، ارسطو نے، افلاطون نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا، گوتم بدھ نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا حوالہ دیا اور یہ اخلاقی تعلیمات انہوں نے سامی مذاہب کی آمد سے بہت پہلے پیش کی. یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ الوہی ہدایت کے بغیر بھی انسان ان اخلاقی رویوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ہم سے پھر انسان کو الوہی ہدایت کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے سامی مذاہب سے پہلے کیسے کیا. گوتم بدھ کا یہ ان لوگوں کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 400-500 قبل مسیح ہے. ارسطو کا بھی اس سے پہلے کا ہے، کنفیوشس کا بھی ظاہر ہے کہ اتنا ہی قبل مسیح ہے. لیکن سامی مذاہب میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہودی مذہب کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج سے 3300 سال قبل مسیح ہے. وہ بھی کم و بیش 1500 سال قبل مسیح ہے. یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں. بائبل میں جو کچھ ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ 1500 سال قبل مسیح میں نازل ہوئی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 4تھی، 5ویں، 3ری قبل مسیح میں آپ کے سامنے آتے ہیں. جتنے لوگ بھی ہیں سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے. حمدی صاحب، آپ نے کہا کہ وہ مطلب چھپاتے ہیں. چلیں اگر وہ چھپاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ایک سسٹم رول کرتا ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، نہ صرف عالمی سطح پہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی. آج پاکستان کے اندر آپ مائکرو اور میکرو دونوں سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہر آدمی کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کی اخلاقیات ہے، اس کی سیاسیات ہے، کوئی کسی قسم کا طرز عمل ہے، وہ کیپٹل ڈٹرمن کرتا ہے اور جو سماجی اور معاشی ضروریات ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. اب وکیل کو دیکھ لیں، عالم کو دیکھ لیں، ٹیچر کو دیکھ لیں، زندگی کا کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کا یہ دعویٰ کہ مذہب جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے، مذہب کی جو اخلاقیات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، تو وہ کیا پیچھے نہیں چلا جاتا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں اخلاقی شعور موجود ہے. اس اخلاقی شعور کے خلاف موجودہ سرمایہ داری نظام نے کون سی نئی اخلاقیات پیدا کر دی ہے؟ انسان کے اندر کا ضمیر تو آج بھی اس کو کچو کے دیتا ہے. یہ کون سی چیزیں جو تبدیل ہوئی ہے؟ آپ اصل میں انسانوں کے انحرافات کو مثال بنا رہے ہیں. انسان ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ انحراف کرے گا. بات ہو رہی تھی ظلم کے کانسیپٹ کے اوپر کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنزک ہوتا ہے، انسان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس سے اختلاف کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیٹیو ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہے، ہٹلر نے 60 لاکھ جوز مار دیے. ہم اس کو آج کہتے ہیں ظلم ہوا. پوری دنیا ہی کہتی ہے ظلم ہوا. اس لیے کہتی ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ رائٹ کی گئی ہے. وہ رائٹ یورپینز نے کی ہے، اپوزیشن نے کی ہے. اگر ہٹلر
सक्सेसफुल हो जाता, जूस इस दुनिया से ख़त्म कर देता, 10 के 10 मिलियन मार देता और वो अमेरिका की जगह सुपर पावर होता, जर्मनी सुपर पावर होता, तो हम इधर आप और मैं बैठे हुए हैं, हम इसको जुल्म की कैटेगरी में ना डालते। जी ये बात, ये तो आपने मेरी तायद कर दी। यानी इतने बड़े जुल्म के बावजूद भी इंसानियत मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि ये जुल्म नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम मार दिया, उसके नतीजे में लाखों लोग मर गए। आज अमेरिका के सदर को वहां जाके माफी मांगनी पड़ी। वो क्या चीज है? वो इंसान का वो अखलाकी शऊर है जिसने माफी मांगने पे आमादा किया चलें, इसकी है। एक ये और आप मिसाल दे रहे हैं इंसानों के इनहराफ की। आप कहते हैं कि अगर आप बेसिक कोर में चले जाएं तो इंसान खुद मान लेता है कि जुल्म है, या अगर वो जुल्म कर रहा होता है तो वो अपनों के साथ जुल्म नहीं करता, उसके अंदर ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। आपका पॉइंट ये है। मैं आपको एक और एग्जांपल, अपनों के साथ नहीं जी, अगर अपने उसके साथ अगर उसकी अपनी जात और अपने अगराज किसी मौके के ऊपर उस पर हमला करते हैं तो वो अपनों के साथ भी जुल्म करता है। ये सेंस ऑफ मोरालिटी तो ना, ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हुई। ये तो ऐसे ही है। आपने अभी बात की, अदल के ऊपर बात हो रही थी, आपने बात की कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाजार जाके कहेगा कि मुझे कम तोल के दें, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ये सिखाया गया है उसको कि ये कहे कि मुझे पूरा तोल के दो। हर इंसान कहता है मुझे ज्यादा तोल के दो। ये इंसान के एक्सपीरियंस ने बताया कि जब सोसाइटी की डेवलपमेंट हिंडर हो रही थी, इसकी वजह से सिविलाइजेशन आगे नहीं जा सक रही थी, इसकी वजह से ये उसको पता लग गया कि एक फ्लॉड तरीका है कि ये सर्वाइवल एक दिन सारे इंसान बैठे, उन्होंने देखा इंसानियत आगे नहीं बढ़ रही, फिर उन्होंने बैठ के फिक्री लिहाज से मुकालमा किया और उसमें अखलाकियात तरतीब पा गई। मुझे ये बताइए कि ये जो अफसाना सारा का सारा आप सुना रहे हैं, ये वजूद में कहाँ से आया? ये इंसान है जिसके अमल के नतीजे में सब चीजें वजूद में आई। बेसिक पे चले जाएं तो ये तो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। इंसान ने कहा कि ना मैं आगे जा रहा हूं ना तुम आगे जा रहे हो, पहले मैं आया, मैं आगे जा रहा हूं ना तुम आगे जा रहे हो। माजरत के साथ ये अर्ज करूं कि इंसान के ऊपर इससे ज्यादा आप बुरा तबसरा क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि इंसान नाम की मखलूक किसी अखलाकी शऊर के बगैर पाई जाती है। इंसान के अंदर अगर ये चीज मौजूद नहीं है तो माफ कीजिए, हम इस वक्त बैठे हुए जिन आदाब के पाबंद हैं, एक दूसरे से जो तवक्कुआत करते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम किसी पर तनकीद करते हैं, ये सब चीजें क्या है? सर एक्वायर्ड है ये तो सारी। ये एक्वायर्ड नहीं है, ये इंसान के अंदर के पोटेंशियल का ज़हूर है। इंसान को ये अगर एक्वायर्ड है तो फिर जानवरों को भी एक्वायर कर लेनी चाहिए थी। वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं है कल पैदा हुए हैं, फिर उनको भी चाहिए था एक्वायर कर लेते। ये समाज तो हमने ही फराहम किया। चिड़ियाघर के जानवरों को चाहिए था, इंसानों के दरमियान रह रहे हैं पिछले 50 साल से, थोड़े बहुत इंसान तो बनी गए होते, ठीक है, एक्वायर करके। ऐसा नहीं हुआ। मेरे अंदर पोटेंशियल है इसलिए ज़हूर पजीर होता है, मेरे अंदर बुनियादी अखलाकियात है इसलिए समाज में बदलती हैं। साहब अब बात यह है कि अभी आपने फरमाया कि पूरी दुनिया के आलिमों ने कभी बैठकर मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला नहीं किया कि हमें इन अखलाकियात को अब अपना लेना चाहिए। इसी मंतक को सामने रखते हुए गांधी साहब, पूरी दुनिया के आलिमों ने बैठकर कभी ये फैसला नहीं किया कि सांप एक जहरीला जानवर है, इसके काटने से लोग मर जाते हैं। इंसान ने अपने तजुर्बे के साथ ये सीखा कि इस चीज़ के काटने से इंसान मर जाते हैं। पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ में एक साइमल्टेनियस और पैरेलल डेवलपमेंट हो रही थी, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। इसीलिए जो सच और है, अखलाक है, इंसाफ है, हमें हर मुआशरे में नज़र आता है। लेकिन जिनसी रवैयों में हमें तफरीक नज़र आती है, ग़िज़ाई मामलात में हमें तफरीक नजर आती है। तो ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस के नतीजे में इंसानों ने एक्वायर की। तो आपने बिल्कुल मेरी तायद कर दी। देखिए, सांप के बारे में इंसान ने तजर्बे से सीखा और यहाँ इंसान के अंदर जो खौफ की जबिलत पाई जाती थी वो उसके साथ मिली। अगर ये मौजूद ना होती, मिसाल के तौर पर बच्चे को देखिए, उस तक आप ये चीज़ मुंतकिल नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके अंदर खौफ का वो शऊर अभी पैदा नहीं हुआ होता। तो जब आपके अंदर शऊर होगा तो फिर आपका तजर्बा भी मुश्तरक होगा, वरना तजर्बा मुश्तरक हो ही नहीं सकता। फिर तो होना ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ इंसान खौफ का तजर्बा करता सांप के बारे में, वहीं सांप से डरता। ये तजर्बा मुंतकिल करने में हम कामयाब क्यों हुए हैं? खौफ की जबिलत मेरे अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है, इसलिए मेरे और आपके दरमियान इब्लाग पैदा हो जाता है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अखलाकी शऊर आपके अंदर पाया जाता है, इसीलिए समाजी तजर्बे का इब्लाग कर लेते हैं, वरना इब्लाग होना ही नहीं चाहिए। बात यह कि अगर हलालो हराम और खैर शर का शऊर इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, तो फिर इंसान के अंदर खैर व शर करने की तहरीक भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है साहब, अब जब उस तहरीक और उस शऊर का आपस में बाहमी तसादुम होगा इंसान के अंदर, तो लामहाला ये बात फितरी है कि जो मजबूत इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट वाले लोग हैं वो
شعور کا ساتھ دیں گے اور جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہیں وہ تحریک کی راہ میں بہ جائیں گے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کا جینیٹک بلڈ اپ ہے وہ اس کے اندر جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی جینیٹک سے اور اس کے معاشرے کی سوشل کنڈیشننگ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ذہانت کا اور اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو کمزور آئی کیو کے لوگ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوں گے. وہ انہوں نے یہ ایکوائر دونوں باتیں کرنی ہے، بالکل منو الگ ہیں. لے لی ہیں سوسائٹی سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوسائٹی سے جتنا ایکوائر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں نے اور سوسائٹی سے یہی بات ان کی کمزور آئی کیو اور ای کیو کی نشانی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی ہے انہوں نے کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو منوان تسلیم کر لیا. سب کچھ نہیں لیتا انسان. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، میرا ایک پس منظر ہے، میں کچھ زبانیں جانتا ہوں، یہ میں نے سوسائٹی سے ایکوائر کیا ہے. نطق اور بیان کی صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایکوائر کر لیتا. میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خارج میں جس چیز کو انسان وہ چیز نہیں ہے کہ جبلت کا پابند ہے. وہ ایکوائر بھی کرتا ہے، وہ سیکھتا بھی ہے، وہ چیزوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے، وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتا ہے، وہ تہذیب اور تمدن کو بھی تخلیق کرتا ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے. دیکھیے آج بھی جانور وہی کھا رہے ہیں جو وہ ازل سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کے اندر ذائقے اور تنوع کی کیفیت رکھی گئی تھی، اس وجہ سے وہ کھانے طرح طرح کے تخلیق کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظہور کو لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ظہور ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود نہیں. حمدی صاحب، انسان کے بنیادی اخلاقی شعور پہ آپ زور دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو انسان کی حیوانی جبلت پہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. عدل، دیانت، سچ، جھوٹ، یہ سب باتیں انسان کی اسٹرگل آف سروائیول، سیکس اور خوف، ان پہ ایکسپلین ہو سکتی ہیں. کر کے دکھا دیجیے ذرا مجھے. دیکھیں جی، عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل ہے کہ آپ دو اشخاص، دو فرد ہوں. ایک سنگل آدمی جزیرے پہ رابن ہوڈ اکیلا، اس کے لیے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ اخلاقیات کی، نہ عدل، انصاف، مساوات، برابری، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو انسان ہیں، اگر وہ عدل سے نہیں چلیں گے تو ان دونوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. they'll have to move like this. اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں پھر تو ان کا شعور جو ہے حالات اسے ہر حال میں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. حالات یہ عدل کا احساس ہے جس کی بنیاد کے ہمارے اوپر معاشرے میں کھانے کو کچھ نہیں، جسٹ سپوز کچھ نہیں کھانے کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیے بات ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے صحیح مثال نہیں دی. انسان کے پاس جو اقدار اور ویلیوز ہیں وہ پھر ان کا تقابل کرتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جھوٹ اور کسی کی عزت بچانے میں ایک چیز کا انتخاب کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. وہاں ہم ترجیح دیتے ہیں کہ کون سی ویلیو کو ہم آگ سامنے رکھیں گے. اس وقت جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا. حیوانی جبلت پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے انسان کو سمجھیے. انسان کے اندر اگر جنس ہے، انسان کے اندر اگر بھوک کی جبلت ہے، انسان کے اندر اگر جنس کے لیے دائیات موجود عدل اور ہیں، انصاف کو تخلیق کر دیں گے. کیسے تخلیق کریں گی؟ یہ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتی. اگر یہ تخلیق کر دیتی تو یہ ساری حیوانی جبلتیں حیوانات میں ہمارے معاشرے میں پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حیوانی جبلتیں جو ان میں سے کون سی کسی جانور میں نہیں پائی جاتی. جنس ان میں پائی جاتی ہے، خوف ان میں پایا جاتا ہے، اپنی غرض مندی ان میں پائی جاتی ہے، دوسرے پر حملہ کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کا دائیا ان میں پایا جاتا ہے، خوف ان میں پایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی اخلاقیات وجود پذیر کر دینی چاہیے تھی. یہاں سے بھی ہو سکتی ہیں، ان دونوں کا بیلنس ہی کریٹ ہوتا ہو ہے نا. سکتی ہے کہ ہو جانی چاہیے تھی نا. مثلا آپ کو بھیڑ بکریوں میں بھی یہ اخلاقیات نظر آنی چاہیے تھی. بھیڑ بکریوں کی جتنی اپنی چیزیں اخلاقیات، جتنی آپ اپنی جبلتیں ان کی بیان کر instincts رہے ہوتی ہیں، آپ جتنی جبلتیں بیان کر رہے ہیں یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی. اب اگر انسان کے ناخن ہوتے اور اس کے دانت اتنے لمبے ہوتے تو وہ درندہ بھی ہوتا. کیونکہ درندے کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا میں تو کہتا ہوں جو ہے وہ بتا دیں. جتنی آپ نے جبلتیں بیان کی، معذرت کے ساتھ جتنی جبلتیں بیان کی ہیں آپ نے، حیوانات میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں جو بھیڑ بکری درندے کھا کے درندے بن گئے، وہی بھیڑ بکری ہم کھاتے ہیں. سوال بالکل مختلف ہے. آپ نے فرمایا یہ ساری حیوانی جبلتوں سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں. حیوانی جبلتیں تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں. وہاں پر یہ عدل اور انصاف اور اخلاقی شعور کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ان کے مائنڈ کی اسٹرینتھ دیکھنی پڑے گی کہ وہ ارتقائی سیڑھی پہ کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. مائنڈ کی اسٹرینتھ بالکل مختلف ہے. انسان اخلاقی شعور کے دائیات اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے میری پوری بات مان لی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان حیوان سے مختلف ہے اور اس کے اختلاف کی وجہ ہی اس کا اخلاقی وجود ہے. ہماری زبان جس طرح ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اینیملز بھی کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ان کے نطق و بیان کی صلاحیت اور مجھ میں بہت فرق ہے. وہ بھی سوسائٹی بناتے ہیں، وہ بھی بچے ان کی پالتے سوسائٹی ہیں. جبلی ہے اور میری سوسائٹی میں تنوع پایا جاتا ہے. اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کس چیز کو مقابلے میں ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کی تمام سوسائٹی جبلی ہے. وہ جس جگہ سے آج سے صدیوں پہلے تھے وہیں آج کھڑے ہیں. میں نے تہذیب پیدا کر دی، میں نے تمدن پیدا کر دیا، میں نے ایجادات پیدا کر دی، میں نے علم کی نئی دنیایں تخلیق کر ڈالی. کیوں؟ میرے اندر اس کا پوٹینشل موجود تھا.
یہ کیسے ہو Animals- سکتا ہے کہ ایک animals- چیز میرے اندر پائی نہیں جاتی اور وہ کہیں باہر سے آ کے ظہور پذیر ہو جائے؟ دیکھیں اینیملز ڈو لرن، وہ لرن کرتے ہیں، صرف ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی لرننگ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے اگلی نسل میں. چلیے That's آپ نے it. ایک بات مان اگر لی، وہ کر دیتے ایک بات مان لی کہ انسان ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، جی بالکل تو ایسے اس کا ہی ہو رہا ہے. مطلب ہے انسان کے اندر ایک زائد صلاحیت پائی جاتی ہے. تو آج راہ کرم اس کو بالکل حیوان نہ بنائیے. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا آپ ہوں اس کو کہ ایسے انسان کے تقویم اندر میں- جس طرح علم کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح تنوع کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح نطق و بیان کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی طرح اخلاقی شعور پایا جاتا ہے. یہ لیولز ہیں. مثال کے طور پہ جی آپ کہیں جی بیکٹیریا ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہے، اس کے اگلے لیول ہے، اگلے نیکسٹ لیول ہے، جس طرح بھی آپ کی ایک ارتقائی سیڑھی چلتی ہے. میں تو یہی Like گزارش کر رہا ہوں. مچھلیوں میں کم انسان صلاحیت ارتقا ہوتی ہے کے- سمجھنے کی، کیٹس میں زیادہ ہوتی ہے، میں وہی گزارش کر گوریلاز رہا میں ہوں کہ زیادہ ہوتی ہے، انسان میں اس سے ارتقا زیادہ کے- ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان ارتقا کے اس مرحلے پر وجود پذیر ہوا ہے جہاں اس کے خالق نے اس کو اخلاقی شعور بھی ودیت کر اچھا دیا. ایک لائن سمجھا دیں مجھے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کون سی اخلاقی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی پہ بات کرنی. ایسی کوئی ایبسولوٹ مورالٹی نہیں ہے. یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں اس بات کو. یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وہاں بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی. جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اور وہ سازشوں سے باز نہیں آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ان سے تعلقات ختم کر لیں. یہ خاص موقع اور محل کی بات ہے. آج راہ کرم جتنا وقت آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیا کیجیے. میم صاحب آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حرام اور حلال کا شعور رکھا ہے، کہ انسان اپنے طور پہ نہیں کچھ کرتا بلکہ خدا نے رکھا ہے اس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اگر خدا نے حرام اور حلال رکھا ہے اس کی فطرت کے اندر تو خدا پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ جی میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا بات کی ہے. حرام اور حلال کا شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے برائی کیا ہے، جانتا ہے اچھائی کیا ہے، پھر اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کرے. جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غلط کام کو کرتا ہے تو اس پر سزا اور جزا ہوتی ہے. اس پر تو سزا جزا نہیں ارادہ ہوتی. بھی تو خدا تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ دین سے آپ کیا کے اندر تعلق ہے؟ شعور کس نے دیا؟ شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو حرام کرنے پر خدا نے مجبور کر دیا. حرام کیا چیز ہے اس کا شعور رکھا ہے اس کے اندر. یہ معرفت اس کو دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام کا شعور انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب اگر ایسا ہے تو پھر خدا کو قرآن مجید میں حلال و حرام کے معیارات متعین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایک ایسے جانور کا گوشت مدینے کے مسلمان ایک مخصوص عرصے تک کھاتے رہے جس کو اب سارے علماء کرام حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اسی لیے جو بنیادی حرمتیں ہیں ان کو تو انسانی کی فطرت پر چھوڑا ہے. یہ تو چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے تھے جن کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے درندوں کے بارے میں، اسی طرح جو دوسری مختلف مخلوقات ہیں جن کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے تھے. گاندھی صاحب ہم نے آپ کے آگے 1.5 ارب آبادی کی چین کی اور کوریا کی ایگزامپلز رکھی تھی جو یہ سارے جانور کھاتے ہیں. آپ نے ان کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں فرمایا تھا. نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دیکھیے انسان کے اندر چونکہ اپنی فطرت سے انحراف کے داعیات ہیں، جیسے اخلاقی اصولوں سے انحراف کرتا ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی کرتا ہے. آپ اصل میں فطرت کا مطلب لیتے ہیں جبلت، یعنی انسان پابند ہو اس کا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا شعور انسان میں ہے ارادے اور اختیار سے ان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے. اخلاقیات کا اصل مقصد انسانی مسائل کا حل ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اخلاقیات کا اصل مقصد اخلاقیات کا انسانی اصل مسائل مقصد کا حل ہے. انسانی مسائل کا حل ہے. نہیں، اخلاقیات اس سے بالکل مجرد ہے. انسانی مسائل کا حل بعض اوقات اخلاقیات سے نہیں ہوتا بلکہ اخلاقیات کی پابندی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، نہیں، میں 1 لاکھ روپیہ رشوت لے لیتا ہے، اس کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں. اخلاقیات اس کو کہتی ہے کہ کل سے اپنی تنخواہ میں گزارا کرو، اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک اخلاقیات کا ایسا معیار جو انسان کی موجودہ جو صورتحال ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر رہا تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج انسان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. اس پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہا. پہلے تو آپ اس مقدمے سے مجھ سے اتفاق کرائیے نا، اس کے بعد اگلی بات کیجیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا اگر فائدہ نہ بھی ہو، نقصان بھی ہو رہا ہو تو ان کو چلنے دینا میں کہتا ہوں اخلاقیات انسان کا حسن ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر حسن سے فائدہ نہ ہو تو اس کو مٹا ڈالا جائے. حسن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اخلاقیات بھی بالکل ایبسٹریکٹ ہے. مجھے عدل سے محبت ہے، میری یہ محبت جو ہے یہ میرے اندر قوت پیدا کرتی ہے. عدل کی مقصدیت ہے، عدل کا مقصد ہے، عدل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو میری گزارش سن لیجئے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ یہ یہ ظلم، یہ عدوان پیدا کرنا.
پھر اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہیے. اس وقت تو انسان دنیا کے اوپر ایک دوسرے میں ظلم کر رہا ہے, لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے, اس نے حکومتیں قائم کر کے ملکوں پر حملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں, پھر انسانیت کا کلا کما کر دیا جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر اسی بات کو لے کے چلیں تو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنسیت. نوجوان نسل میں سیکشول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ملٹی میڈیا جو اس ٹائم ہے, انٹرنیٹ اور جتنی بھی گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو بھی ڈسکانٹینٹ کریٹ ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ ریلیشن جو ہے نا, سیکشول ریلیشن اور جینڈر ریلیشن بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے میرے خیال میں, اور بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. سیکشول اور جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کیا یہ اس طرح اخلاقیات کو چینج کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. انسان کا خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت نہیں رہا. اصل میں یہ جنسی اخلاقیات تو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جو خاندان کے ادارے کے دائیات رکھے گئے ہیں. پہلے آپ کو استدلال کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں خاندان اس کی ضرورت نہیں رہی. اب وہ براہ راست 20 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور 50-60 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب کسی بچے کو ماں کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو باپ کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے, کسی نے بوڑھا نہیں ہونا, اور کسی بوڑھے کو اپنے والدین اور اپنے بچوں کی خدمت کی ضرورت باقی نہیں رہی. پہلے تو یہ چیز طے کر لیجیے نا, یہ ساری جتنے بھی جنسی اخلاقیات ہیں وہ تو پیدا اصل میں خاندان کے ادارے سے ہوئی. بات یہ ہے کہ کیا آپ انسان کی حریت کو, انسان کی آزادی کو بنیادی اخلاقیات میں شامل سمجھتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں یہ شامل ہو نہیں سکتی. انسان کے اندر آزادی کا دائیا پایا جاتا ہے, یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. وہ آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اخلاقی اصول اس کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں. اس وجہ سے ان میں تو ہمیشہ تصادم ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ جی بھر کے کسی کا مال لوٹ لے. انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے, کیا انسان کی بنیادی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے غلام بنانا ایک ہے حریت چاہنا اور ایک ہے غلام بنانا. غلام بنانا ہمیشہ سے ایک کنڈیمنیبل چیز رہی ہے. یہ دیکھیے بائبل نے بھی اس کو کنڈیم کیا, قرآن نے بھی اس کو کنڈیم کیا. غلامی کے ادارے کو ایک ازلی ادارہ تصور کرتا تھا. اسی طرح چرچ قرون وسطیٰ میں لاکھوں غلاموں کا مالک تھا, اور اسلام نے بھی جوئے اور جنس کی طرح غلامی کے ادارے کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا. ہمیں سلاطین کے ہاں اور علماء کے ہاں غلاموں کی موجودگی کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو انسان کی آزادی کا تصور ہے, ایک فری سٹیزن کا تصور ہے, وہ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد قائم ہوئی. تو تب تک انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانے کا جو نیگیٹو رویہ ہے کیوں پریویلنٹ رہا معاشرے میں؟ آپ نے سیدنا عمر کا یہ قول نہیں سنا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو غلام تم نے کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد دینا تھا؟ آپ نے بائبل نہیں پڑھی جس کے اندر غلامی کی کنڈیمنیشن تھے؟ ان کی غلامی کے اپنے پاس غلام تھے. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ غلامی کی کنڈیمنیشن, اور ایک ہے ایک مصیبت کا ہونا اور اس سے نمٹنا. اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سود ایک برائی ہے اور جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ 1429 سال سے کہہ رہا ہے کہ سود ایک برائی ہے. آج تک کسی مسلم معاشرے سے سود کا خاتمہ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہوئی نا کہ برائی کا برائی ہونے کا شعور موجود ہے. آج بھی اس پر بحث کر لیں, لیکن جس وقت انسان کے مفادات اس کے striving for an ideal which is not achievable. انسان کا اصل کمال یہی ہے. دیکھیے بات یہ, انسان نے جمہوریت کی جدوجہد کی لاکھوں سال تک کی. اگر آپ لاکھوں سال کی بات کرتے ہیں کہ انسان موجود ہے, ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے انسان کی, ہزاروں سال تک جدوجہد کی, اب آگے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. ہم سب آگے چلتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں چوری کو, قتل کو, آبرو ریزی کو, دھوکہ دہی کو برا سمجھا جاتا ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں, آپ یہ کیوں کہتے ہیں مذہب میں, آپ یہ کہیے کہ انسانیت ہمیشہ سے انسانیت اسے ہمیشہ سے برا سمجھتی ہے, یہ مذہب اس کی خاص طور پہ کنڈمنیشن کرتا ہے. اچھا بات یہ کہ قدیم زمانے کی مذہبی سلطنتوں کے جاسوسوں اور جدید نظریاتی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ان تمام جرائم سے ہمیشہ پردہ پوشی کی گئی ہے. یعنی پریکٹیکلی اخلاقی قدروں کے استحکام کے لیے غیر اخلاقی رویے روا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس افراط و تفرید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, سیدنا موسیٰ نے اپنی ریاست قائم کی, سیدنا سلیمان نے کی, سیدنا داؤد نے کی, رسالت مآب نے کی, خلفائے راشدین نے کی. ان میں یہ ادارہ موجود تھا؟ وہاں جاسوس نہیں تھے. بتا دیں, جاسوس نہیں تھے. میں پوچھ رہا ہوں, تھے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, مودودی نے وہاں جاسوسوں کے فرائض تک اپنی تفہیم القرآن میں بیان کیے. بات یہ ہے کہ اس میں کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی. ہم سب جب آپ جاسوسی کرتے ہیں آپ اخلاقی قدروں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کس اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ان دور ادوار میں ہوئی ہے, یا تو مثال دینا. ہم سب اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی ریاستوں کو موجودہ ریاستوں میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. آج جو نظریاتی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں, اسرائیل ہے, پاکستان ہے, کیا ان کا ماڈرن دنیا میں سروائیول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو لامحالہ تمام وہ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑیں گے جو مذہب کنڈیم کرتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اخلاقی اصولوں پر بھی چلایا جا سکتا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے صاحب. یہ جملہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو
اخلاقی اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے، ہائیلی ڈیبیٹیبل. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو آج آپ یہ حق دیں گے کہ وہ لوگوں کو مار دے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کرے؟ پریکٹیکلی یہ حق حاصل ہے. یہ تو دنیا کے اندر انحرافات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو آپ انحرافات کرتے ہیں. مذہب تو اصل میں کھڑا ہی یہاں رہے گا. آپ انحرافات کریں گے، ہم آپ کو کہتے رہیں گے نہ کیجیے. آپ ہیروشیما پر بم گرائیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ نے جرم کیا ہے. یہی تو انسانیت کا شرف ہے، ورنہ تو انسانیت حیوانات کا ایک گلہ بن گئی ہوتی.